اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة خير ابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء.
فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: لا، وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها ومعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا. فقال علي لأبيه: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله، يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومان إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، سن لو ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا. اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ. 18 سال جس پہ ستم اس قدر ہوئے، رنج و الم نے جس کو ضعیفہ بنا دیا. یار موسی بطول کے زخموں کا واسطہ، اس کی شکست قبر کا دیدار کر عطا. اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، ایسا غریب جس کو کفن تک نہیں ملا، 40 دن تلک جو زمین پر پڑا رہا. پروردگار اس دن بے سر کا واسطہ، پروردگار اس دن بے سر کا واسطہ. ہم سب کو تو ایمان کی توفیق کر عطا. اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، جس کا سہاگ دست بلا میں اجڑ گیا، روتی رہی جو دیکھ کے جھولا
جلا ہوا اجڑی ہوئی رباب کی گودی کا واسطہ جو لاولد ہے تو نے اولاد کر عطا اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ دیتی ہوں واسطہ میں سکینہ کی پیاس کا ٹوٹی ہوئی ہر یتیمہ کی آس کا تبدیل جو کفن میں ہوئے اس لباس کا بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رہے صدا بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ رہے صدا اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ بیمار کربلا کی مصیبت کا واسطہ جس کو کسی نے باپ کا پرسہ بھی نہ دیا جو حالت رکوع میں بھی میلوں تلک چلا صدقے میں اس کے بخش مریضوں کو تو شفا صدقے میں اس کے بخش مریضوں کو تو شفا اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ عباس جس کا بھائی تو بابا ہے مرتضیٰ وہ قید ہو کے آئی ہے کوفے میں بے ردا یا رب اسی حسین کے قہر کا واسطہ یا رب اسی حسین کے قہر کا واسطہ ہم بیویوں کے سر پہ سلامت رہے ردا اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ آئیں گے جب امام تو ہم کیا بتائیں گے آئیں گے جب امام تو ہم کیا بتائیں گے کس منہ سے ان کے سامنے کیا لے کے جائیں گے اس دم ہمارے بھی ہم کو رلائیں گے اس دم ہمارے بھی ہم کو رلائیں گے ابلیسیت کے قید سے کر دے ہمیں رہا ابلیسیت کے قید سے کر دے ہمیں رہا اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ اے رب فاطمہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا مولانا ومولى القونين إمامنا وإمام القبلتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نعدو وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعد 12 اللهم عجل وليك الفرج سيما على بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين روحي وارواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء يا مولا السلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا هادي أهل أمة تعوصي بأهل الجنة الإمام الحق الهادي المنتظر مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعا کریں اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم وكثرة أنصارهم وأعوانك اللهم انفعنا بحبي واشرنا في الزمرة وتحت لواء الحمد آمین یا رب العالمین صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الاولین والآخرین الى یوم القیامة بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كتبنا من الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مومنات کنیزان زینب سوگواران سید مظلوم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب دو جہاں کے لیے سزاوار ہے جو کائنات کا رکھوالا ہے، جو ہمارا اور آپ کا مالک، جس نے معرفت بندگی، معرفت رزق، توفیقات اور جس کی طرف سے ہر ایک رہنمائی اور ہر ایک اس تک کی طرف جانا کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں احسن تقویم بنایا، منظر تھے تو رہنمائی کر کے آنکھیں دی، سننے کی گویائی دی کیونکہ سننے والی باتیں موجود تھی، اور ہر دور میں نے تمہیں ایک ہادی سے ملحق رکھا. شوق بندگی یہ ہو کہ تم اس کی معرفت میں چور رہو، اور پھر یہ معرفت اور یہ محبت
اور یہ اطاعت تمہاری خود کی طرف پلٹ کر آتی ہے اور تمہیں انسان کامل بناتی ہے کہ جہاں پر خود کہا کہ من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، تم ان کی محبت میں چور رکھو ہم تمہیں شہید کا درجہ دیں گے، تم ان کی محبت میں چور رکھو ہم تمہیں مغفورہ، تمہیں مغفرت کا درجہ دیں گے۔ اور آئیے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام دیا، لقد كتبنا من الزبور، we wrote in the زبور، کل آپ نے مختصر سنا کہ زبور کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ان پرانی کتابوں میں بھی، ان الارض یقیناً this earth will be inherited، آج جو ارتھ ویک ہے، آج جو ارتھ جس کے اندر انجسٹس ہے، آج جس دنیا کے اندر چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور اگر ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر قوم کے اندر اس قدر تفرقے پیدا ہو چکے ہیں، عجیب و غریب ماحول ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے استاد اور علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس نفس کے دلدل سے باہر نکالے؟ کہا کرونا وائرس نے بھی آ کر کے انسان کو اس کے حسد اور اس کے نفاق اور اس کی بری سوچ اور تہمت سے نہیں نکالا۔ We fail to understand and grasp the situation کہ کیوں کر کے ہمیں اللہ نے اتنے بڑے عظیم امتحان سے، اور یہ نہیں ہے کہ اس نے دیکھ کر کسی ملک پر بڑا اور کسی ملک پر چھوٹا، ہر ایک کو اس کے نفسان اس لپیٹے میں لیا کہ ہم سب ایک ساتھ اپنے نفسوں کو پاک کر سکے and realize کر سکے۔ These are moments for reflection my friends، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو ہم نے ایک ایسے ہادی کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ جس ہادی کی ابتدا غدیر سے ہوئی اور جس کا اختتام ظہور پر ہوگا۔ کہا کہ ایک لمحہ بھی ہم اس زمین کو بغیر حجت کے خالی نہیں رکھ سکتے۔ The most glowing example in front of our eyes is کہ ابھی آئیے تھوڑی دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ کربلا معلیٰ میں ہو کیا رہا ہے؟ 61 ہجری کا پہلا مکینہ ہے اور تاریخ ہے 10ویں، عاشورہ کا دن ہے، اور 10 محرم کو ایک حجت زمین پہ پڑا ہے، ایک حجت بستر پہ تڑپ رہا ہے، اور ان دونوں حجتوں کے درمیان ایک شہید حجت ہے، ایک بیمار حجت کے جو بے ہوش ہے، بیچ میں ایک حجت کھڑی ہے جس کا نام ہے زینب کبریٰ۔ زینب کو نہ صرف یہ کہ کھڑا رہنا ہے، زینب کو ہوش میں رہنا ہے، اور ان دونوں حجتوں کے درمیان اس حجت جو دنیا سے گئی ہے اس کے مقصد کو بھی آگے پہنچانا ہے، اور یہ جو حجت بیمار ہے اس حجت کو بھی آگے پہنچانا ہے۔ اور کہا کہ دیکھا آپ نے ایک لمحہ بھی یہاں حسین کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، جبرائیل منادی دیتا ہے، اور وہاں اللہ نے امامت کا بار اس بیمار کاندھے پر ڈال کر امام سجاد کو دنیا میں لقد كتبنا من الزبور من بعد ذکر کی آیت کا مصداق بنا دیا۔ سورہ مبارک انبیاء آیت نمبر 105۔ اللہ کبھی اس روئے زمین کو جانشین سے خالی نہیں رکھتا، اور کیا کہا دیکھو، ان اللہ لم ید الارض بغیر عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل۔ ان اللہ لم ید الارض، یقیناً surely Allah will never leave this earth، لم ید الارض بغیر عالم، عالم سے مراد یہاں پر امام ہے، surely Allah will never leave this earth devoid of an عالم، ایک امام سے خالی
کبھی نہیں چھوڑ سکتا. میں آؤں گی ابھی کربلا نریٹیوز، لیکن کربلا ٹو پھر ظہور ہم کس طرح سے کنیکٹ کریں، کربلا سے ظہور تک جانا ہے. کیا کہا کہ اگر یقیناً اللہ کبھی بھی اس دنیا کو عالم یعنی امام سے خالی نہیں رکھتا، اگر ایسا ہوتا if it would be وَلَّوْلَا ذَلِكَ لم یعرف الحق من الباطل، اگر ایسا ہوتا تو پھر حق و باطل کے درمیان ڈفرینسیشن کون کرتا اور کس طرح ہوتا؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ ہر دور میں، چاہے وہ کربلا کی ریت ہو یا وہ 11ویں امام کا گھر ہو، کہ اللہ ہر ایک زمانے میں یا پھر وہ امام ہو کہ جو مشہد مقدس میں شہادت پائے اور میرا 9واں غریب امام شہادت کے بعد امامت کے عہدے کو کم سنی میں سنبھالے، یا میرا 10واں امام ہو یا چوتھے امام کے بعد باقر العلوم یہ مسند کو سنبھالے. اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے جس کے ہاتھ کو ہم نے تھامنے کا وعدہ کیا ہے. تو آئیے قرآن مجید کل بھی آپ نے سنا اور مسلسل جو میری تقاریر سے آشنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ حضرت حجت کا ذکر جب کرتی ہوں تو میں ہمیشہ آپ سے یہ معروضات رکھتی ہوں کہ پھر آپ دیکھیں کیسے پتا چلے کہ یہ آیت، یہ حدیث جو امام کی ہے وہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. تو حدیث کو ہمیشہ قرآن کے ترازو و میزان میں تول کر دیکھے. کیا کہا؟ ان اللہ لم ید الارض، اللہ کبھی بھی اس زمین کو خالی نہیں رکھے گا اور وہ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ڈسٹنکٹیو امام کو بھیجے گا. اور کہا کہ تم اس کو تھامے رکھنا تاکہ تم حوض کوثر پر پہنچ جاؤ. اور پھر قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کے راہوں کو نہ چھوڑنا. حدیث بھی اور قرآن بھی. What does the Quran say? وَلَّعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَتَفَرَّقُوا، کہا پکڑے رہو حبل متین کو، یعنی وہ اسٹرانگ روپ کو، یعنی وہ رسی کو، کہ جو حبل متین جو تمہیں جو لے جائے گی تمہیں سب کو، تم ایک ساتھ ہو جاؤ، تم یونائٹڈ ہو جاؤ اور یہ رسی کو تھامے رکھنا اور دیکھو ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا. تو کہا کون سی رسی؟ تو کہا 2 رسی ہے، ایک حبل اللہ وہ ہے قرآن، اور ایک حبل الناس وہ ہے امام وسیع، کہ جس کی وراثت کا ذکر سورہ مبارک انبیاء میں بھی کیا گیا ہے. اور جہاں بجا سورہ صف میں جہاں جہاں امام زمان کے 114 سپاروں میں ہر ایک 114 سورے کے اندر ہر سورے میں کہیں نہ کہیں قائم آل محمد امام عصر و زمان، صلوات تو پڑھے نا محمد والے، اللہم صلی علی محمد، امام کے بارے میں کہاں ہے. اور کہاں سنو وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہوگی. So then when we have held on to the rope and do not go astray and do not get separated, united رہو. جب ایسے جنہوں نے حبل اللہ اور حبل اللہ اور حبل الناس یعنی متین کو پکڑ کے رکھا، تو کہا جب ایسے لوگ روز محشر قیامت کے دن پہنچیں گے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ پروردگار کے سامنے وہ آئیں گے تو انہیں سرخ رو کیا جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ رسی کو چھوڑ دیا ہوگا کیا کہیں گے؟ وَيَوْمَ، قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ مبارک فرقان آیت نمبر 27 یہ بیان کر رکھی ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ وَمَثَلَ السَّبِيلِ. کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے روز محشر جب پہنچیں گے، جنہوں نے حبل متین
کو نہیں تھاما ہوگا تو پھر وہ اپنے ہاتھ ملیں گے. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے کاش کہ ہم نے یہ بات سنی ہوتی اور اتخذتو ہم نے پکڑی ہوتی وہ سیدھی رستی، وہ سبیل کہ جو جاتی ہے اللہ کی جانب. لو عزیزو، ہمیں کہا کہ تم سیدھی رسی کو تھامے رکھو. اور کون ہے یہ سیدھی رسی؟ تو آئیے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب جیسے یہ نمائندے، یہ سیدھی رسی، یہ امام ہوتے ہیں، یہ امام کے مددگار ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ ہمارے اور آپ کے لیے رہنما بناتا ہے. تو پھر آئیے ہم کس طرح سے اس حبل متین کو سمجھے. کون ہے یہ کہ جن کی رہنمائی ہم پر واجب قرار دی گئی ہے. عزیزو دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معرفت کیسے ہو، پہچان کیسے ہو، تو کہتے ہیں یمن کے کچھ مومن مدینے کے اندر آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آئیں تو لگتے تھے حسب و نسب سے شریف لگتے تھے. کہا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ ایک مرتبہ کہا کہ ہمیں رسول کی طرف اللہ کی ہمیں اس طرح سے لو لگی ہے کہ ہم آئیں اور اللہ کے رسول کہ کہتے کہ مسلمانوں کا ایک نبی آیا ہے، ہم اس نبی کی ملاقات کے لیے آئے ہیں. تو کہا نبی تو فی الحال شہر میں نہیں ہے. یہ یمنی کہتے ہیں کہ پھر ہم گئے نماز کی طرف اور دیکھا کہ مسجدوں میں صف در صف پڑی ہے. اتنے میں دیکھا کہ رسول محمد عربی کا آنا ہوتا ہے، اور محمد عربی نے دیکھا کہ یہ یمنی قافلہ نماز کی صفوں میں پہنچا اور بے عین ہی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی صرف تلاش کرتے آئے ہیں دین. صفوں کو چیرتے ہوئے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی طرف گئے جس کو کہا جاتا ہے کہ جو امیر المؤمنین ہے، امام المتقین. حبل اللہ کی پہچان کیسے ہوئی؟ تو کہا you do not need these eyes which are the eyes اول الالباب، آنکھیں. کہا کہ جس کو تم دل کی آنکھوں سے، معرفت کی آنکھوں سے دیکھو. ہم ابھی پہنچیں گے اپنے مقصد شام تک، لیکن صرف بتانا تھا. کہا کہ جیسے ہی پہنچے تو ایک بار کہا کہ تم وسیع رسول اللہ ہو نا؟ تو ایک بار رسول مسکراتے ہیں. رسول نے کیا کہا کہ میں نے تو تمہیں تعریف نہیں کروائی، تمہارے انٹروڈکشن نہیں کروائے. تو پھر کہا نجبت اللہ حین عرفتم وسیع رسول اللہ قبل تعرفو ہو. تم نے کیسے پہچانا جب ہم نے ابھی پہچان اور تعارف نہیں کروایا؟ تو کہا جب ہم نے اوروں کو دیکھا، جب ہم نے اوروں کو دیکھا تو ہمارے دل نہ دھڑکے، ہمارے کلیجے نہ پھڑپھڑائے. جب ہم نے اوروں کو دیکھا تو ہمارے دلوں کے اندر نہ رفتار خون تیز ہوا، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہمارے قلبوں میں ایک لرزش آنے لگی، ہمارے دلوں کے اوپر اطمینان قابو کرنے لگا. We became calm and composed as if we have reached our destination. حضرت سے ملیں گے ہم تو یہی سینس آف کامنس آئے گا، یہی جو حرارت ہے اور آج کی بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو پھر دعا کریں کہ دلوں کے بے چینیوں کا سبب یہ غیبت ہے وہ جلدی ختم ہو جائے. امام ارشاد فرماتے ہیں یہ اوروں کو دیکھا تو ہمارے دل نہ دھڑکے، لیکن اس کو دیکھا تو ہماری آنکھیں رو رہی ہے اور ہمارے دلوں میں ایمان کے ببولے پھوٹ رکھے ہیں. ہمیں ایسا لگا یہ ہمارا پدر
اندر ہے ہم اس کی اولاد ہے. کہا کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہے کہ پھر جو بعد میں صفین اور جمل میں امام کے ساتھ شہادت پاتے ہیں اور امام کے معرفت یافتہ بنتے ہیں. اور کہا اسی لیے کہا گیا ہے کہ یاد رکھو مثلو اہل بیتی فیہم کا مثل الباب حتہ فی بنی اسرائیل. ہماری اہل بیت کی مثال چاہے وہ زنجیروں میں ہو، چاہے وہ توق میں ہو، چاہے وہ خنجر کے نیچے ہو، یا وہ زہر کے پیمانوں میں ہو، ہمارے وسیع کی پہچان یہ ہے کہ وہ باب حتہ بنی اسرائیل کی طرح ہے کہ جس دروازے سے الذی من دخلہ غفرت ذنوبا و استحاق الرحمہ. کہا کہ باب حتہ تھا کہ جس کے اندر سے بنو اسرائیل داخل ہو جاتے تھے. they used to get two things. اور کربلا اور شام کے نریٹیوز میں بھی ہمیں یہ دو چیزیں کا مظاہرہ ملتا ہے کہ کس طرح سے جو باب حتہ میں آ جاتا ہے. جیسے کہ حضرت خر کو آپ نے کربلا میں دیکھا کہ وہ اگر باب حتہ بنی اسرائیل یعنی آل محمد کے دائرے میں آ جاتا ہے تو دو چیزیں اسے ملتی ہے. کہا غفرت ذنوبا، اس کے تمام گناہ جو تھے وہ بخشے جاتے ہیں، اور رحمت و مغفرت اور استقامت دین کا دروازہ مل گیا. تو کہا تم جب آل محمد کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تو دیکھو you will come out a winner، کیونکہ دونوں چیزیں تمہارے کردار کو ابھارنے کے لیے ہے. کہا پہلی یہ کہ تمہارے سارے گناہ بخشے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ استحاق الرحمہ یعنی تمہیں رحمت کے اندر اللہ داخل کرے گا. تو پھر راوی نے پوچھا کون ہے حبل اللہ، کون ہے حبل الناس؟ تو ایک بار کہا کہ سنو، کیا تم نہیں جانتے وہ سیدھی رسی، وہ سٹرونگ روپ، وہ متین رسی علی ہے، فاطمہ ہے. کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. احسان چکائیے ان کا، ان کی محبت کے اندر ان کے ہاتھوں کو تھاما ہے، اب ان کی اولاد سے عہد وفا نبھائیے. اور کیسی اولاد؟ وہ اولاد کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ وہ ہے کہ جن کے لیے ہم نے تحت الانہار اور ہم نے ان کے لیے حریر پردوں کا انتظام کیا. they have their risk from the lotus trees of paradise. ہم وہ ہے کہ ان کے لیے ہم نے کائنات کو خلق کیا. اور کون؟ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے میرے اور آپ کے امام ششم امام جعفر الصادق علیہ الصلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ٹریڈیشنز آف امام حسین اور حضرت زینب کے نظریات میں کہتے ہیں کہ ایک بار جیسے ہی میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن بکر کہتا ہے کہ ایک بار میرے لیے یہ سعادت ہوئی. Now I'm going to introduce the two pillars of Karbala کہ وہ ایک جس کو حسین کہتے ہیں، جس کا جہاد وہ تھا کہ وہ کربلا میں ان ساتھیوں کے ساتھ تھا جو شجاع تھے، جو خون بہا کر کے اپنے دین کو سینچ رہے ہیں، جو اپنے اقوال سے اور اپنے رجس سے کربلا معلی کو وکٹوریس کر کے سو جاتے ہیں. اور دوسرا پہلو انقلاب حضرت زینب سلام اللہ علیہا. یہ شام کے اندر جو نریٹو ملتا ہے یہ کربلا کا سیکنڈ پارٹ ہمیں ملتا ہے. اب دیکھیے یہ ٹریڈیشن میں کس طرح امام
امام صادق اکنالج کرتے ہیں اس عالمہ غیر معلمہ کو کہ جو آج کے نریٹیوز کی سب سے سینٹریفیوگل فورس ہے. ابھی آپ نے سنا کہ کربلا میں دو حجتوں کے درمیان جو ایک حجت علی کی بیٹی کھڑی ہے، ایک شہید حجت ہے، ایک بیمار حجت ہے، بیچ میں زینب کبریٰ ہے. امام صادق اس نریشن سے ہمیں یہی دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کہیں ایسا ہوتا کہ میرے جد کا یہ تمام قربانیوں کا سلسلہ ریت کے غباروں میں ڈھپ جاتا. زینب ہر گام پر یہ غبار کو چھانٹتی ہے، کبھی اپنے جملوں سے چھانٹتی ہے، کبھی اپنے ڈیمینر سے چھانٹتی ہے. آئیے پہنچتے ہیں ہم. امام فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ قمی کے عبداللہ بکر فرماتے ہیں ایک وقت میں امام صادق کے ساتھ حج کے اوپر جا رہا تھا، اور جب حج کرتے ہوئے ہم پلٹے. So you know when we also sit when we sit at the airports and we sit at the visa lines, اور ہم جب وقت ہوتا ہے، مجھے یاد ہے بڑے سہانے سفر ہم نے کربلا معلیٰ کے کہا کہ اتنی زحمت، میں جب سوچتی ہوں کہ 30 گھنٹے ہم بس پر بیٹھے تھے، وہ زحمت نظر نہیں آئی. وہ دن کے لیے تڑپتے ہیں کہ کب وہ واپس دن آ جائے کہ ہم مل کر کے حسین کی زیارت پر جائیں. اور یاد رکھیے جتنی مشقت آپ اٹھاؤ گے اتنی اس زیارت کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم عرفات جاتے تھے 5 سال لگاتار، ہم کبھی بارڈر جارڈن کراس کرتے تھے، کبھی سیریا بارڈر، کبھی ایران کی بارڈر، اور 25 گھنٹے بس میں ٹریول کرتے تھے. تو بہت موقع ملتے تھے where we would sit down، کہیں نماز کے لیے رکتے تھے، کہیں ویزا کے لیے رکتے تھے، کہیں گھر کی کڑک چائے کے لیے رکتے تھے. تو جہاں جہاں رکتے تھے اکثر جو ہمارے ساتھ گروپ میں مولانا ہوتے تھے یا پھر کبھی مجھ جیسے کو زحمت کا موقع دیا جاتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہم تذکرات حضرت کے بارے میں یاد دہانی کروائیں، تو وہ موقع پر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں زیارت سے کنیکٹڈ، امام سے کنیکٹڈ بولتے تھے. تو پھر سوچے کہ یہ تو چھٹے امام ہے، اور عبداللہ ابن بکر کو ایک ایسا ساتھی ملا، کیوں نہ وہ ہر لمحہ امام کی زبان سے نکلتے ہوئے جملوں کا وہ حصول نہ کرے. Why wouldn't he take benefit from it؟ اس نے کہا مولا کچھ بیان کرو. مولا نے کہا تم کیا سننا چاہتا ہے؟ بہت سوچ کر کے اس نے کہا کہ مولا اگر ابھی ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس جائے اور یہ قبر کھل جائے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ امام نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، کہا تو نے کیا پوچھا؟ تو نے کیا پوچھا؟ تو جانتا ہے کہ میرا جد حسین اپنی قبر میں بے قرار سوتا ہے. میں نہیں جانتی کہ وہ باپ کو کیسے نیند آئے جس کا ششماہا تیر خا کے اس کے سینے پہ سویا ہو، یا وہ باپ کیسے سوئے جس کو پتا ہو کہ اس کے 18 سالوں والا ہم شکل پیغمبر اس کے پیروں کو پکڑ کے سویا ہے. آئندہ جب کربلا جائیے گا اس احساس کے ساتھ حسین کی زری کو چومیے گا اور مولا سے پوچھنا، مولا how difficult is it for you؟ تو وہ راوی پوچھتا ہے کہ ابھی اگر ہم امام حسین کی قبر کو دیکھے کہ یہ قبر کھلی ہے تو کیا دکھے گا؟ تو کہا تم جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس قبر میں جب تم کھول کر دیکھو گے تو یہ دیکھو گی کہ اس قبر میں علی موجود ہے، اس قبر میں حضرت زہرا موجود ہے، اس قبر میں کہا رسول اللہ موجود ہے،
اور ان کا بھائی حسن، یعنی پورے پنجتن دفن کہیں اور ہے، لیکن ان کی رہن سہن کربلا معلیٰ میں ہے۔ میں نہیں کہتی میری کیا جرت، کتاب نفس محموم ٹریڈیشن نمبر 5 پیج 48 شیخ عباس قمی کی، کہا کہ کہیں بھی اہل بیت رہے وہ حسین کی خدمت میں ہوتے گئے، لیکن کہا وقتاً وقتاً حسین قبر میں نہیں ہوتے تو حسین کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں شب جمعہ یا تو عباس کے پاس ہوتے ہیں، یا جب کوئی ایسے موقع آتے ہیں تو حسین خود جاتے ہیں شام میں 40 کے وقت حسین اپنی بہن زینب کے پاس ہوتے ہیں۔ مصائب سے دور ہوں ابھی، لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ یہ بھائی بہن کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ لے لو تو پھر آنکھوں سے اشک نہیں تھمتے۔ اور جب ایسا موقع ہو نا تو اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے آپ اپنے شیر میں، اور آپ کے باپ کے لیے ان کے خلوص کے لیے دعا کرو کہ جنہوں نے ان کی خون سے ہم میں یہ ولایت کے موتی، یہ ولایت کے جام بھر دیے۔ عزیزو، امام فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کی اگر قبر کے کنارے کھڑے رہ کر جھانکو قبر کے اندر تو یہ دیکھو گے کہ علی مرتضی رسول خدا، فاطمہ زہرا، حسن مجتبی ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے کہا کہ یہ قبر کی دریچے جو ہے وہ عرش معلیٰ کی طرف کھلتے ہیں، اور عرش معلیٰ کے ساتھ یہ سارے ملحق ہے، یعنی حسین کی قبر عرش معلیٰ سے ملحق ہے۔ اور بار بار ایک مرتبہ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تو وعدہ پورا کر جو تو نے مجھے کیا تھا۔ کہا کہ پھر امام حسین دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، what does he see؟ مجھے اور آپ کو مثل زوار دیکھتے ہیں، اور کہا حسین ان کو ان کے نام سے، ان کے ماں باپ کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے بستروں میں کیا ہے، ان کے صندوقوں میں کیا ہے، حسین جانتے ہیں۔ اور کہا کہ جب کوئی آ کر کے حسین کی جالی پکڑ کر کے روتا ہے نا تو فوری طور پر حسین زینب کبریٰ کو دیکھتے ہیں اور کہتے سلام ہو زینب تجھ پر کہ تو نے میرے پیغام کو آگے بڑھایا، تو نے میرے پیغام کو وہاں تک پہنچایا کہ جہاں پر ہر گھر میں سے لبیک یا حسین کی آواز بلند ہوتی ہے۔ کہا امام نوز he looks at them، اور جب یہ روتے ہیں، اور جب یہ روتے ہیں اور ان کی مصیبت کو، امام حسین کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں، تو امام حسین ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال۔ Now this is for you and me. What Imam Hussain does. What more could I have? Everyone asks me, where do you work? آپ کیا کام کرتی ہیں؟ ویسے تو دنیاوی کام میں اور بہت چیزیں کرتی ہوں، لیکن جو میں اگر فخر محسوس کروں میرے ووکیشن پہ تو میں کہتی ہوں کہ I am employed by the best boss in the world۔ میں دفتر اہل بیت کی ایک ملازمہ ہوں، and my boss is the best soft-hearted, kind-hearted, the one who just looks at me with benevolence. He never asks me for any assignment to be completed, but my heart goes out to him۔ کہا کہ ہم اس دفتر میں کام کرتے ہیں جس دفتر کا بانی حسین ہے، جس دفتر کی بانی حضرت زینب ہے۔ کہا کہ جس نے یہ گویائی کی طاقت عنایت کی، ہر ذاکر و ذاکرہ اس اہل بیت کے دفتر کے ملازم ہے۔ کہا کہ میرا اگر وہ
دفتر کا جو لیڈر ہے, جو اسٹیبلشر ہے, اگر وہ حضرت زینب ہے, do you know what Imam says when he looks at you weeping? آج میں نے ایک جملہ کہا کہ میرے لیے سعادت کا سبب ہے اگر آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل جائے, تو پھر جب آپ روتے روتے حسین کی زری کو تھامتے ہو, آپ کو پتا ہے what does Hussein give you? امام حسین آپ کو رضا خداوندی, دنیا میں قناعت اور کسی کے سامنے مجبور نہ ہونے کی دعا دیتے ہیں. امام makes the dua that you become self-sufficient. کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلے. میرا زوار میرے دروازے پر آ کر میری بہن کی سنت پر عمل کر کے مصائب کو بیان کرتا ہے, میری مصیبت پہ روتا ہے, ایک ہائے حسین تیری پیاس, this is enough. ہائے حسین تیری غربت کافی ہے, گریا کے لیے یہ کافی ہے. امام کہتے کہ جو میرے افلکشنز اور میری پریشانی اور مصیبت کو یاد کر کے روتا ہے, میں دعا دیتا ہوں کہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو. اور پھر کہا میں اتنے, اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میرا جد تمہیں کیا دیتا ہے, کہا کہ میرا جد اللہ سے کہتا ہے اے پروردگار جو تو نے حسین کے لیے رکھا ہے. Now Hussein is giving from what he has. ایک اللہ سے مانگا کہ اللہ تو دے دے, حسین میرا میڈیم ہے, یہ وسیلہ ہے, یہ توسل ہے, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اب حسین نے اللہ سے مانگا, اب دوسرا کیا کہہ رہا ہے حسین؟ اب اللہ کو حسین کہہ رہا ہے کہ پروردگار جو تو نے میرے لیے رکھا ہے, what I ask for the others from you, you give from your bounties. لیکن جو کچھ تو نے حسین کے لیے ریزروڈ رکھا ہے as my personal نعمہ, اب تو اس میں سے بھی دے. یعنی اللہ تو یہ اس کو دوہرا دے, دو چیزیں دے, دو مرتبہ دے. کیا کہا؟ that the bounties which Allah has reserved for you, کہا کہ تم کو جب یہ ملے گا تو تم سوچو گے کہ کیوں میں اور نہ رویا. اللہ says, پھر کہتے ہیں کہ امام حسین جب وہ زوار کو دیکھتے ہیں, امام says when you will see, if you go by the grave of Imam Hussein, you will see that Mawla is standing, my Jad is standing and asking for forgiveness from you, for you. پھر کہا اچھا مولا یہ اتنا سارا, اور کہا بار بار امام حسین کی نگاہ شام میں ہوتی ہے کہ یہ شام والی اگر نہ ہوتی تو میری زیارت کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے کون آتا, اگر سجاد بانی شام نہ ہوتا تو کس قدر لوگ آتے اور پلٹ کر دیکھتے. کیوں نہ ہو, یہ وہ وعدہ ہے جو امام حسین کی شہادت کے بعد, یہ وہ وعدہ ہے جو امام حسین کی شہادت کے بعد جب 11 محرم یہ کارواں چلا تھا تو ایک بار کیا دیکھا کہ امام کے چہرے کا رنگ اڑ جا رہا ہے. آپ نے دیکھا تھا امام کے چہرے کا رنگ اڑ رہا ہے. ایک بار زینب کبریٰ کی نظر پڑی, کہا سجاد تجھے تو ابھی شام کو فتح کرنا ہے, سجاد تجھے گام اور گام پر تجھے تیری زبان صداقت کو کھول کر تجھے اگر بیڑیاں ہتھ کڑیاں پہنائی تو کیا ہوا, حجت کی حفاظت کون کر رہی ہے؟ یہ بیچ میں کھڑی ہوئی حجت اللہ. کہا سجاد تیری زنجیریں جکڑی ہے تو کیا ہوا, تیرے ذہن کو آزاد اللہ نے چھوڑا ہے. اے سجاد تجھے تو تیرے لفظوں سے, تیرے جملوں سے اس شام کو فتح کر کے ان نریٹیوز کو بیان کرنا ہے جو رہتی قیامت تک جائیں گے. سجاد کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا. پھوپھی اماں میں یہ تو کو زنجیر سے نہیں گھبرا رہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بابا کا لاشا اس قدر اڑیا پڑا ہے. تو زینب کبریٰ نے ایک پیشن گوئی کی اور کیا کہا, I see them coming with flags in their hands and labbaik ya Hussein is decorating their words. کہا لبوں کی زینت لبیک یا حسین ہوگی,
ہاتھوں میں علم ہوں گے، بالوں میں دھول اور گرد و غبار راہ ہوگی، لیکن دل شفاف ہوں گے، محبت کے مارے، معرفت کے مارے تیرے باپ کی قبر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئیں گے، اور جب تیرے باپ کی قبر پر پہنچیں گے تو اے سجاد یہ جب ماتم کریں گے تو ماتم میری ماں حضرت زہرا کے دل کا مرہم بنے گی۔ اور پھر کیا نہ دیکھا آپ نے کہ آج دنیا میں اے یزید تو مٹ گیا، اور آج تم نے دیکھا کہ حسین کا 40 انشاءاللہ یہ مصیبت یہ وبا ٹل جائے، آئندہ سال ہم دیکھیں گے کہ مولا کس قدر شاندار تیرا لبیک یا حسین کا کی آوازیں ہوں گی تیری حلمن پر۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بکر تو یہ دیکھیں گا، اور کہا تو جاننا چاہتا ہے کہ میرے جد کا مقام کیا ہے، تو جاننا چاہتا ہے؟ دیکھو ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا کہ جب تو دیکھے گا کہ میرا بابا حسین اس کا سر لے جایا جائے گا۔ عزیزو دوستو روایت بتاتی ہے کہ ایک جہاد ہوتا ہے، امام کہتے کہ میرے بابا نے جہاد کیا، جہاد نفس، لیکن کیوں شہید کو یہ پیغام ملا، کیوں شہیدوں کو یہ پیغام ملا؟ کہا کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر ایک now just to come to what is shahadat and how it is different from other things. کہا جہاد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تلوار کا جہاد، ایک نفس کا جہاد، اور شہادت کیا ہے؟ So آیت اللہ بہشتی talks about jihad as a struggle. جہاد ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہا جہاد کیا ہے؟ کہا جہاد وہ ہے کہ سٹارٹ ہوتا، دیکھیں جہاد فزیکل ہے، جہاد فزیکل ہے، اور جہاد کا سٹارٹ ہونا، کہا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سٹارٹ ہوتا ہے مائنڈ میں، جہاد دماغ سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی ذہن پہلے تیار ہو، اور پھر جب ذہن پوری طور سے تیار ہے تو ذہن کے بعد بدن کی آفرنگ ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہشتی explains this as a jihad۔ اور کیا کہا؟ The first part is to understand the objective، کہ میں کیوں جا رہا ہوں جہاد کرنے کے لیے۔ تو جیسے کہ ہر ایک نے سمجھ لیا تھا، ہر ایک نے سمجھ لیا تھا کہ جہاد کیوں کر رہے، کربلا کے 72 اور حضرت زینب کا لشکر، دونوں جان رہے کہ what is جہاد، لیکن کہا starting with the nafs being prepared and then the body just offering itself، یہ ہے جہاد۔ آیت اللہ بہشتی کہا کہ یہ جہاد کبھی ایک سوشل سسٹم کے خلاف ہوتا ہے، ظلم کے خلاف احتجاج کرنا۔ آج جیسے دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ شیعوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، today it is Pakistan, but it is our moral duty, it is our social duty کہ ہم کیا کریں، اس احتجاج کو پاکستان سے نکال کر ہم دنیا بھر کے اندر ہم اپنی اپنی مملکت، اپنی اپنی گورنمنٹس کو اس کے بارے میں بتائیں کہ دیکھیں ایک جگہ ہے جہاں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور یہ ہے جہاد بن لسان، جہاد بن قلم۔ But first, before writing and before talking, this mind has to accept it. So the first instant of any action is the mind۔ جب دماغ اس بات پر مطمئن ہو، کلیئر ہو، جب کلیرٹی آف انٹینشن ہو، تو پھر زبان اور قلم اور بدن کام آتا ہے۔ آیت اللہ بہشتی says کہ ظلم کے خلاف زبان اٹھانا، آیت اللہ متحری کہتے ہیں in the book Martyr and Martyrdom، یہی کانسیپٹ۔ لیکن کہا نفس جب تیار ہوتا ہے، نفس جب تیار ہوا تو کہا آیت اللہ متحری ایک بہت بہترین فلسفہ رکھتے ہیں
اور یہی نریٹو شام میں نظر آتا ہے کہ amidst which odds did حضرت زینب vanquish شام. کس طرح سے آپ وکٹر بن کے باہر آتی ہیں. یہ جہاد کیا نا، لیکن کیسے کیا؟ دیکھیے میں پیشے سے ٹیچر ہوں، لیکن جب ٹیچر ہو تو وہ کلاس روم میں چل کر آئے تو سارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں. ٹیچر کو ایک لیکچر ڈیلیور کرنے، یا ابھی آپ مجلس میں، خیر یہ تو یونیک مجلس ہے، میں اکیلی دیواروں سے پڑھ رہی ہوں، لیکن جب ہم مجمع میں پڑھتے ہیں تو what does the ذاکر و ذاکرہ expect? Pin drop silence. یہ سائلنس ہو، اب تو یہ سائلنس کاٹنے دوڑتا ہے. یہ اکیلے گھر میں مجلس پڑھنا، یہ دیواروں سے، جب میں یہ ایسی مجلس پڑھتی ہوں تو مجھے حضرت زینب کا وہ قید خانہ یاد آتا ہے کہ کیسے عابد و میری بی بی نے تنہائی میں قید خانے میں کس طرح سے میری بی بی نے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا، کیسے اکیلے میرے مولا نے اپنے 25 سال نکالے ہوں گے کہ جو امامت تھی ان کے طرح ان کی، لیکن امامت پر فیضی، خلافت پر فیضیاب نہ ہو سکے. تو پھر ایک مرتبہ ہر ایک پیشے کے لیے the doctor requires a surgeon. جب وہ سرجری کرتا ہے تو اسکیلپل، نائف، لائٹس، ٹیشو، کاٹن، سارا کچھ آپ دیکھتے ہو کہ he has a team who stands at his beck and call. وہ اسکیلپل دیتا ہے، وہ چھری دیتا ہے، وہ کاٹن دیتا ہے، وہ اسکن پکڑتا ہے. تو تب جا کر ایک سرجن سرجری کرتا ہے. یعنی ہر پیشے کے لیے، ہر ایک آکیوپیشن کے لیے، اس آکیوپیشن کے اس کے پیک تک پہنچنے کے لیے he requires an environment that is conducive. A lecturer requires silence, a doctor requires a team, an artist requires his peace of mind, تاکہ وہ ایک ایسا یونیک کام کر کے دکھائے. لیکن مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ all the professions deserve respect because they require a congenial and conducive atmosphere to deliver the message and function. لیکن ایک شہید کے اوپر ہزاروں سلام ہو، کیونکہ he stands in a state of readiness. وہ تیار ہے ذہن سے، بدن سے، زبان سے قاسم رجس پڑھ رکھے ہے، بدن سے تیار ہے کہ چچا جان اب دیکھو گے کہ میں کیسے جنگ کروں گا. قاسم کا ذہن تیار ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت. اور قاسم کھڑے ہیں. قاسم represents the شہید of کربلا. شہید of کربلا میں ہمیں یہ ملتا ہے، کہا شہید پر ہزاروں سلام، کیونکہ سامنے وہ موت کو دیکھ رہا ہے. ڈھول و تاشیوں بغل بج رکھے ہیں، گھوڑے ہن ہنا رکھے ہیں، تلوار اور تیر ہر طرف سے چل رکھے ہیں. بتائیے اس کے اندر استقامت دین رکھ کر کے دل اور جان کو پیش کر دینا، یہ شہید ہوتا ہے، یہ شہید ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ مرے نہیں ہے، یہ زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا. You stand in the face of death and you say لبیک یا حسین. یہ بغیر وہ 72 کے، اور 72 کے بعد جو زینب نے کیا، ظالم حکمران کے سامنے کہا کہ حضرت زینب نے یہ کیا کہ جو اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. کہا کہ ابھی ابھی جس کے ہاتھوں سے، میرے بھائی کے خون سے جس کے ہاتھ رنگین ہے، انہی ہاتھوں نے ہمارے ہاتھوں میں رسن باندھی ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو زینب کی جگہ، سجاد کی جگہ جھک جاتا، چپ ہو جاتا. لیکن کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی جملے پر جملہ، خطبے پر خطبہ حضرت زینب دیتی چلی جا رہی ہے. اور کہا کہ شہید جب مر جاتا ہے تو اپنی موت سے وہ شمع انسانیت جگا جاتا ہے. اور کہا کہ وہ شمع کوئی ریاکشن،
پاسبل نہیں ہے کہ سوائے کہ معاشرے کو زندہ کرے، سوائے کہ قربانیاں مانگتا ہے. اور ایک مارٹر پر، ایک شہید پر کروڑوں سلام، کیونکہ وہ جان کر اپنی موت کی طرف جاتا ہے. He goes fully aware that he has to die. یہ متحری کا فلسفہ ہے شہادت کے لیے. اور کون یزید کہ جس کے دربار میں ابھی زینب کبریٰ کو جانا ہے. کون یزید؟ There is an author called Philip Hitti. اس نے ایک تھیسس لکھی on the socio-political and economic outcomes of the victors of Sham. تعجب ہے نا that we جو غیر ہے وہ حضرت زینب کے ان کردار اور ان چیزوں سے اتنے متاثر ہوئے that they write their doctorates and their thesis and their dissertations on this lady. Philip Hitti لکھتا ہے and his book is titled Muawiyah and the Tyrant Yazid. وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ یزید is on the opposite spectrum of Hussein. یعنی اگر حسین دن ہے تو یزید رات ہے. He says, ایک نان مسلم، ایک غیر کہہ رہا ہے. اور کیا کہا؟ اس کتاب میں وہ اینالائز کرتا ہے اور اس کو نفس المحموم میں جمع کیا. اس کو اینالائز کرتا ہے کہ کیوں بنو امیہ اور بنو ہاشم کبھی آپس میں مل نہیں سکتے. کہا بیکاز ان کی بیسک جو جینولوجیکل ڈفرنسز تھی وہ ان کو پرمٹ ہی نہیں کر سکتی تھی that they could come together. بنو ہاشم وہ the generous، وہ آزاد، وہ موحد، وہ دین پرست، وہ آخرت پرست، وہ خیر پرست. اور یہ جو بنو امیہ ہے یہ فری ہے، یہ غلام ہے، غلام بھی ہے، یہ بتوں کو ماننے والے، یہ بد پرست، یہ بد اخلاق، یہ بد زبان، یہ بد کردار، یہ بتوں کو دل میں جمع کرنے والے. میں نہیں کہتی، کتاب کھول کر دیکھ لیجئے، ریفرنس بھی دے چکی ہوں. ایک مرتبہ he writes in his book, he says کہ یزید confirmed خمار تھا، ایکسیسو شرابی، کہ جو جب منبر پر چڑھتا تھا اور تخت پر چڑھتا تھا تو ایسے ہوتا تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑاتے تھے اور وہ نشے میں چور ہوتا تھا. اور جب وہ تخت پر چڑھتا تھا اور نشے میں ہوتا تھا تو کبھی نہ کبھی اس کے ساتھ ہر دم یا تو کوئی چھوٹا کوئی جانور ہوتا تھا جس کے اندر خاص طور سے ایک بندر تھا کہ جس کو وہ امامہ پہنا کر کے وہ آل محمد اور عالموں کا انسلٹ کرتا تھا، ڈیگریڈ کرتا تھا. وہ ہمیشہ عالموں کو ڈسگریس کرتا تھا. ابو قیس اس کا پیٹ بندر تھا جو موسیقی اور آلات موسیقی کے لیے قرآن مذمت کرتا تھا. His entire court was filled with musical instruments. اور ایک بات کہتے ہوئے کہ اگر آپ کہہ دو کہ وہ فاسق و فاجر تو ضرور تھا لیکن کافر نہ تھا تو فسق و فجور کے لیے اللہ کی لعنت آئی ہے. اور جو اللہ کہہ رہا ہے جس کے اوپر لعنت ہو جہنم اس کا مقام و ماوا بنتا ہے. آئیے یزید میں وہ کون سی صفات تھی؟ تو کہا کہ he had a group of young boys جو اپنے پلیجر کے لیے وہ استعمال کرتا تھا. اور جب سر حسین کو دربار یزیدی میں لایا گیا
तो at least 20 books of Ahle Sunnah have noted کہ یزید نے 700 کرسی نشینوں کے سامنے شام نریٹیوز میں ایک حجت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، ایک حجت کھڑی ہے زنجیروں میں، ایک حجت شہید ہے تشت میں، ایک گوبلٹ آف وائن، ایک پیالہ شراب کا پیتا ہے اور ایک گھوٹ لیتا ہے اور دوسرا گھوٹ حجت خدا کی پاک اور طاہر صدیقہ مرضیہ رسول کے اکلوتی بیٹی کے فرزند کے گلے پر ڈالتا ہے کہ جہاں پر حسین کا چہرہ، جہاں پر تڑپتی ہے سکینہ کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت زینب کا وہاں پر چیخ مار کر رونا امام زمن کو رلا دیتا ہے۔ عزیزو، یہ شام کا نریٹو ہے کہ کیسے یہ سفر کوفہ سے نکل کر، لیکن for the reason of brevity اور بیان کرنے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ حضرت زینب کے خطبوں میں ہم کچھ کوفے کے ریفرنسز ضرور لے آئے، انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں میں آپ کی خدمت میں وہ بھی رکھ دوں گی۔ لیکن کوفے سے شام کے لیے نکلتے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ فرمایا گیا ہے اب کی الاحسان میں کہ 3 راستے تھے شام کے لیے، راستے شام کو جانے کے لیے 3 راؤٹس تھے، سب سے چھوٹا 800 کلومیٹر کا تھا، وہ بادی شام سے تھا، اور بادی شام غیر معروف راستے تھے اور ریگستان تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ زیادہ تر راویوں کا کہنا ہے کہ شاید ان کو بادی الشام سے لے جایا گیا جہاں پر ریگستان تھا، جہاں پر آپ نے سنا کہ زہرا و مرضیہ کی اولادیں اونٹوں سے گر گر کر انہی ٹاپوں کے نیچے پامال ہوتی تھی۔ دوسرا راستہ شط فرات سے ہوتا ہوا جاتا ہے، شط فرات کا راستہ 1200 کلومیٹر بیان کیا جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ کچھ راستہ تو ندی سے گزر کے، فرات سے گزر کے جانا تھا۔ اور تیسرا راستہ غیر معروف 1600 میل یا 1545 کلومیٹر بتایا جاتا ہے، 1600 کلومیٹر، کہ جس میں شہر بشہر تقرید سے لے کے موصل سے لے کے نصیبین سے لے کے حلب یا الیپو سے لے کر دور سے گزرتے ہوئے سلطانی تک پہنچتا ہے۔ کہا کہ شاید یہ راستے سے انہیں لے گئے ہو، اور کہا امام سجاد کربلا شام نریٹیوز میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ان غیر معروف راستوں سے لے جایا جاتا تھا جہاں پر دشمنوں کی آبادی تھی، جہاں ہم شیعوں کے آل محمد کے چاہنے والوں کے گاؤں آتے تھے تو ہمیں باہر سے لے جاتے تھے کہ ہمارا غم ہمارا دکھ کوئی نہ دیکھے اور ہماری ذلت کو نہ پہچانے اور پھر ہماری حمایت میں کہیں انقلاب لے آئے، اس لیے they did not take them through the علاقے جہاں پر شیعہ علاقے تھے، لیکن جہاں لے جاتے تھے روکتے تھے جہاں پر بنو امیہ کا راج تھا، وہاں پر منادی دیتا تھا اور ایک بار کہتا تھا باغیوں کا لشکر آیا ہے، دیکھو ہم لائے ہیں انہیں جن کے آباء و اجداد نے کھیل کھیلے تھے، آؤ پتھر مارو، آؤ دیکھو تماشا۔ تو باغیوں کے لشکر کو یعنی امام حسین کے سر کا کھلواڑ ہوتا۔ کہا امام سجاد نے کہ ہمیں غیر معروف راستوں سے لے گئے، کہتے ہیں کہ بادی شام سے پہنچے، کوفہ سے نکلے، بس ایک موقع پر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جس مقام کو حلب کہتے ہیں۔ حلب کے اندر 2-3 واقعات ہیں، انشاءاللہ کل ان کا ذکر ہوگا، بس اتنا کہہ دوں کہ حلب میں امام حسین کی زوجیت میں ایک خاتون تھی کہ جس خاتون کا حمل راستے کی تکلیفوں سے، ظلم اور
تشدد سے حضرت محسن ابن الحسین کی شہادت ہوتی ہے، اور اسے ابھی تک آج بھی جب آپ حلب جائیں تو ایک چھوٹے سے ٹیلے یا پہاڑ پر جاتے ہیں، وہاں پر یہ بچہ دفن ہے جسے مشہد الرقطہ یا مشہد السقطہ کہتے ہیں۔ یہاں پر امام حسین کے فرزند کو دفن کیا۔ میں کہوں مولا کیا آپ نے سجاد مولا جب آپ کے چھوٹے سے بھائی محسن کو دفن کیا، کیا آپ کو علی اصغر کا اوریا لاشا یاد آیا جس کو باپ نے ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی تھی؟ کیونکہ حسین کو یہ پتا تھا نا، حسین کو یہ پتا تھا کہ کل جب گھوڑے دوڑائے جائیں گے میرے غل بدن کے اوپر ایسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونا۔ ہائے حسین کہاں کا علی اصغر کو چین ہو جب گھوڑے دوڑائے گئے اور سارے سروں کو نیزے پہ بلند کیا، ہرملا کہتا ہے میرا انعام کہاں ہے؟ جس کو میں نے تیروں سے مارا وہ کہاں ہے؟ لو عزیزو، رباب تڑپنے لگی، خیام کے پیچھے لشکر پہنچا اور نیزے سے زمین کربلا کو چبھونے لگا۔ جیسے ایک نیزہ چبھا بدن علی اصغر تیر پر آ گیا، ارے جنڈولے بالوں والے کا سر قلم ہوا، علی اصغر، ارے سارے شہید 2 مرتبہ شہید ہوئے، ایک تیر یا تلوار سے، لیکن ہائے میرا مولا علی اصغر، اے باب الحوائج، آپ پہلے تیر سے شہید ہوئے، پھر نیزے چبھو چبھو کے آپ کے بدن کو دوبارہ زخمی کیا، اور تیسری مرتبہ ارے سر کو نیزے پہ لانے کے لیے گل بدن کو سر سے ختم کیا۔ ارے زینب تڑپتی رہی، رباب ہاتھ ملتی ہے، سکینہ پھوپھی سے پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ زینب نے کہا ہم یتیم جو ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، عباس مر گیا، سکینہ اب تو شام میں ظلم کی نئی داستان۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری جانب سے اس قلیل عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے وہ لوگ کہ جو مصیبت زدہ ہے، امام حسین کا واسطہ، حضرت زینب کا واسطہ، امام سجاد کی مشکلات کا واسطہ، وہ لوگ کہ جو یہاں پر اشک بار ہے، دنیا و آخرت کی ہر پریشانی، ہر رنج، ہر آلام سے انہیں بچائے رکھنا۔ پروردگار خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، بانی مجلس ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، ان کے رزق حلال میں اضافے ہو۔ پالنے والے پہلی دعا یہ ہے ہمارے کمانے والوں کو سلامت رکھ، پالنے والے رزق دروازوں کو جو بند ہیں انہیں کھول دے۔ بہت سارے لوگوں نے رزق کے لیے دعا مانگی ہے، پالنے والے جو لوگ تڑپ رہے ہیں اور جو لوگ اس موقع پر اس لاک ڈاؤن میں جو پریشان ہے،
परवरदिगार उनकी परेशानियों को पाक और ताहिर चक्की हजरत ज़हरा के सदक़े में उनके तमाम हलाल हाजतों को पूरा फरमा। हमारे कमाने वालों को सलामत रख, रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल दे, जो बंद है उन्हें खोल, जो तंग है उन्हें तू पुख्ता कर, क्योंकि तू राज़िक़ है और रिज़्क़ बांटने वाले आले मोहम्मद है। हम उन्हीं को वसीला बनाते हैं। ला औलाद को औलाद नरीना दे, औलाद वालों की औलाद को सही और सालिम रख। परवरदिगार जो लोग ये मजालिस अज़ा का इंतखाब करते हैं, जो इसको रिले करने में, जो इसको बनाने में, जो इसको पहुंचाने में मददगार है, परवरदिगार उनको तूले उम्र, उनके ईमान में इजाफा, उनकी विलायत को गामज़न फरमा और तमाम मजालिम के इंतकाम के लिए तेरी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मा के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इमाम की आवाज़ पर हमें लब्बैक की तौफीक मयस्सर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्हा बैनी व बैनहुल मौत अल्लज़ी जअलतहुम इला इबादिक खत्मन मक़ज़िया फ़अख़रिजनी मिन क़ब्री। ऐ परवरदिगार मेरे और इमाम के दरमियान मौत हाइल हो जाए जो खत्मन तूने हर बंदे के लिए लिखी है। फ़अख़रिजनी मिन क़ब्री, मुझे मेरी कब्र से निकालना और मैं रूबरू हो जाऊं, मुझे हया के साथ उठाना, अपने सैफ के साथ उठाना। परवरदिगार जब मैं उठूं, अल्लाहुम्मा अरेनी तलाअतर रशीदा वल गुर्रतल हमीदा, वो रौबदार और चमकदार चेहरे की तू ज़ियारत नसीब करना। जिंदगी में ज़ियारत, कब्र और आखिरत में शफाअत से महरूम न रखना। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास मरहूम मोहम्मद अली इब्ने हुसैन अली नरसी लिमड़ी वाला, मरहूम हाजी यूसुफ हुसैन इब्ने खुशाई बाई नरसी, मरहूमा ज़हरा बाई नरसी, मरहूम हाजी असगर अली इब्ने रजब अली नायानी, मरहूमीन ऑफ नरसी, नायानी एंड बोजानी फैमिली, उम्मत आले रसूल टिल द डे ऑफ क़यामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। परवरदिगार ये मजलिस अज़ा और जो जिक्र हुसैनी, जो जिक्र इलाही हुआ, आले मोहम्मद के सदक़े, आले मोहम्मद की खिदमत में असीरान करबला, शोहदाए करबला, बीमार करबला, काफिलान करबला की नजराने अकीदत करते हैं। परवरदिगार इनके सदक़े इन मरहूमीन को, इनकी कब्रों को नूरानी करना, फिशार से मुसीबत से हटा देना, इनके कब्र के दरीचों को वादियुस सलाम में खोल दे। परवरदिगार तू सुनने वालों में, यू आर द अस्माउस सामईन, ऐ सबसे बेहतर सुनने वाले, ऐ वो कि जो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है। हमारी इस मुख्तसर दुआ को कबूल फरमा। मातमे हुसैन, या हुसैन। Yabas, 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 Yabas। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान सिमरन जब, बाबा जान सिमरन जब मारे तमाचे मुंह पर, बलिया खींची मेरी कुर्ता हुआ खून में तर। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले है रुखसार मेरे, क्या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। से शरारे गम बिसु ज़ंब तमामी वजूद, दो बोरे बैत बेखून के तुम न बोध। बाबा जुन दर्द बेजुना, बाबा जुन दर्द बेजुना, बाबा जुन खुशू मदीद, बाबा जुन खुशू मदीद।
اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کے بندہ میرا گلا، جب رسن کے چٹی دم گھٹتا تھا ہر دم میرا۔ بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تو جو چلاتی تھی بابا بابا، کشم گاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی۔ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیاں، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان۔ بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے کیا، اب بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا سومیر سفر کیسے مہیا مجھ سے سنو۔ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ زینب حزین من، زینب حزین من، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، زینب حزین من، قہر خدا حافظ۔ من کے بھی علمدارم، بے معین و بے یارم، از حیات بیزارم، از حیات بیزارم، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ۔ اے میری بہن زینب گھر تیرے حوالے ہے، جو لائق سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے، بس چلنے کو ہے کنجر، بس چلنے کو ہے کنجر، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ۔ کہنا میرے نانا سے گھر بار لٹایا ہے، اس طرح نوازے نے وعدہ جو نبھایا ہے، سر ہے میرا نیزے پر، سر ہے میرا نیزے پر، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ۔ عباس جری بن کر ہر ظلم سے ٹکرانا، تم بعد میرے بھیا دنبن سے ٹکرانا، تم بعد میرے زینب مشکل میں نہ گھبرانا، عباس جری بن کر ظلم سے یہ ٹکرانا، اے جان دل حیدر، اے جان دل حیدر، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ، زینب حزین من، قہر خدا حافظ۔ علی نادے علی علی یا علی، نادے علی علی یا علی، بادشاہ جن و بشر یا علی، نادے علی علی یا علی، یاور محبوب خدا یا علی، نادے علی یا علی، شام ہر رنج و بلا یا علی، نادے علی یا علی، اے پدر زینب قصہ جگر، نادے علی یا علی، آپ کا جنگل میں لٹا سارا گھر، نادے علی یا علی، سر سے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ حیدری یا علی۔ جس کو کربلا جانے کی حاجت ہو تو سب مل کے پڑھیں گے، کربلا دور ہے جانا ضرور ہے، بچے بوڑھے ساتھ ہے جانا ضرور ہے، پیسوں کی بھی تنگی ہے جانا ضرور ہے، اربعین پہ جائیں گے جانا ضرور ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ امام زمانہ باوازی بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل۔